اچھا، میں نے کل حدیث دیکھی تھی ایک، ویسے تو میں نے کل پریزنٹ کرنی تھی. حدیث یہ تھی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے ایک دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے کہ دوسری قومیں ان کو دبوچ لیں، ان کو کھانے کی طرف لپک پڑیں. تو صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے ان کو کافی حیرانگی ہوئی کہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت اس طرح ہوگی جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے. یعنی دریا سمندر کو دیکھیں نا، تو جب بہت زیادہ اس کے اوپر جیسے جھاگ بنی ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، تو اس کی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن دنیا کی محبت اور موت سے کراہت کو کہتے ہیں. تو if we compare ourselves یا ہمارے پیراڈائم کو دیکھا جائے آج کل کے دور کو، تو یہ حدیث بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم ایک تو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں، اینڈ اسٹل وہی بات ہے کہ دوسری قومیں ہمیں اس طرح دبوچے ہوئے ہیں جیسے لوگ دسترخوان پہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اینڈ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، اینڈ سیکنڈلی دنیا کی محبت ہے ہمارے اندر. سو یہ حدیث تھی اور مجھے تو کافی وہ فیل آتی ہے کہ کیا کیا جائے. اچھا دانیل بھائی، یہ جو دسترخوان کا لفظ ہے نا، میں اس کو کچھ اور ہی اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا، دسترخوان پہ جو کھانا لگا ہوتا ہے نا، تو وہ خود بلا رہا ہوتا ہے کھانے والے کو. یعنی کہ اس کی جو مطلب کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کی خوشبو ہوتی ہے یا اس کا جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے، وہ خود اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے دوسرے کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ دھکیل رہی ہے، وہ چاہتا کھانا چاہتا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے کھائے. اسی طرح سے مسلمانوں نے یہی روش اختیار کی ہے، سیم ٹو سیم، ایسے کہ جو سلطنت عثمانیہ کا وہ میں نے جو دور پڑھا ہے اس کے اندر یہی ہے. ہم نے خود بلایا ہے برطانیہ کو، ٹھیک ہے، اور کیوں بلایا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، تو ہم چونکہ بچے رہے، ہماری جو دنیا، ہماری جو انہوں نے یہی کہا تھا نا عربوں کو کہ بھئی یہ جو تمہاری بادشاہت ہے ہم تمہیں دے دیں گے، اور ان کو اپنی زندگی پیاری تھی کہ بھئی یہ طاقتور ہے کہیں ہمیں نہ مار دیں. سلطنت عثمانیہ تو ویسے بھی کمزور ہو چکی ہے، تو ہم نے خود ہی بلا کے خود کو بھی اپنا سر پٹوایا اور ان کا بھی سر پٹوایا. تو ہم خود بلاتے ہیں، دسترخوان پہ جو کھانا ہوتا ہے وہ خود بلاتا ہے. تو ہمارا یہ اس لیول پہ روش ہے. ہم چاہتے نہیں ہوتے کہ بھئی نہیں ہمیں کوئی مارے نہ، ہم خود چاہتے ہوتے ہیں ہاں بھئی ہمیں ہمارا سر کوئی آ کے نہ پیٹے. تو آپ جتنی بھی وہ دیکھ لیں، ہمارے جس دور کے اندر ہمیں ذبح کیا گیا مسلمانوں کو، جس طرح سے جو ہے نا قتل و غارت کی گئی، تو ہم نے خود ہی بلایا ہے، ان کو خود ہی دعوت دی ہے کہ آئیں بھئی ہمیں ماریں. وہ چاہے اسپین والا معاملہ ہو، اسپین کے اندر بھی یہی ہم نے کیا، ٹھیک ہے، چاہے مصر کے اندر
نیپولین والا جو اٹیک ہوا تھا مصر کے اندر، ٹھیک ہے، برطانیہ کا جو عراق اور القوت کے اندر معاملہ ہوا، سارا ہم نے خود کروایا ہے، خود اپنے بچے، اپنی خواتین جو ہے نا ذبح کروائی، ان کے اپنے ہاتھوں میں دی۔ اچھا، جو سلطنت عثمانیہ میں عرب نے کیا تھا، تو برطانیہ نے تو عرب کو یہ لالچ دیا تھا کہ ہم آپ کو مطلب جیسے سلطنت عثمانیہ ایسی خلافت عربوں کی ہوگی، آپ لوگ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اس لالچ کی وجہ سے انہیں لگا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی تو مسلمانوں کے بادشاہ ہم بنیں گے، تو یہ لالچ تھا ان کا کہ انہوں نے اس ریاست کو ختم کر کے، اس خلافت کو ختم کر کے، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ شاید اب ہم مسلمانوں کی خلیفہ بنیں گے، نہ کہ وہ برطانیہ بعد میں برطانیہ نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ اگر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ عرب نے کیا یا جو ہندوستان میں لوگوں نے کیا، تو لالچ تھا میرے خیال میں۔ جی لالچ یہ فرزانہ بہن، ہم لالچ ہے دراصل نا عرب جو تھے وہ عصبیت کے اندر تھے، وہ یہ نہیں، ان کے اندر یہ کھنس تھا کہ یہ جو اجمی ہے یہ ہمارے اوپر کیسے مطلب کہ وہ آ گئے ہیں، رول کر رہے ہیں، تو ان کو اس بات پہ ابھارا گیا تھا کہ بھائی وارث تو تم ہو اس چیز کے، تو تمہارے اوپر اجمی کیسے آ گئے ہیں؟ تو ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی اجمی آگے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی اسلام نے فرمایا تھا ان کو کہ اگر تم لوگ یہ اپنا ورک چھوڑ دو گے، اپنا ٹاسک چھوڑ دو گے، تو تمہارے مقابلے میں کسی اور قوم کو لے آیا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ ہماری پاکستان کی مثال دیکھ لیں، آئی تھنک سو 1965 سے کے بعد سے اب تک ہم نے ہر بار، ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہر بار تقریباً گن کے 5 مرتبہ جو ہے نا اس سے لاس کھا چکے ہیں، ہم اپنا نقصان اٹھا چکے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں ہم، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ وہ بار بار، یہ کس کے دور میں، مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا، بے نظیر کے دور میں بھی یہی ہوا، نواز شریف کے دور میں بھی یہی ہوا، کئی معاہدے ہوئے اور ہم نے اپنا ہی لاس کروایا، چاہے پیٹروٹزم کے اندر آ جاتے، وطنیت پرستی کے اندر آتے، اس کے اندر بھی ہم نے نااہلی کی، ٹھیک ہے، اور اپنا ہی نقصان کروایا، پھر بھی وہ چاپلوسی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتور ہے، وہ ایک خاص خاندان ہے جو کہ چاہتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ اثاثے بھی قائم رہیں اور ہماری زندگیاں بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ، مطلب کہ ان کے پرسان حال رہیں۔ یہ وہن اس لیول پہ ورک کرتا ہے۔ اچھا، میرا نا دانیال بھائی سے سوال ہے کہ آپ نے جب یہ حدیث پڑھی ہے تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ وہ دسترخوان نہ بنے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے اندر سے موت کا ڈر ختم کروں گا، سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا، تو اس کے لیے مجھے آپ کہیں کہ میں کھانے والا بن جاؤں گا؟ نہیں تو ہاں، تو اس کے لیے مجھے کریج ڈیولپ کرنی پڑے گی، اینڈ کریج ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کریج پریکٹس کرنی پڑے گی۔ دانیال، آرمی بھی جانا پڑے گا، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تم ڈیٹا سائنس پڑھے، تمہیں آرمی جوائن کرنی پڑے گی۔ ہاں تو اللہ کی آرمی؟ جی جی، اللہ کی آرمی تو پتہ نہیں کدھر ہے، یہ گروپ میں ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ یہ کہاں اللہ کی آرمی، یہ تو زبانوں کی اور باتوں کی آرمی ہے، ابھی تک ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ تو ہماری باتوں سے آگے کچھ ہوگا نا، کیا ہو گیا؟ نہیں، اتنا بڑا ٹیگ نہ دیں، اللہ کی آرمی، کہاں اللہ کی آرمی اور کہاں ہم؟ کوشش تو کر رہے ہیں نا، کیا ہو گیا؟ اچھا انیس، ایک نا میں پوزیشن، یہ جو ڈسپوزیشن ہے اس کو پوزیشن پہ لانا چاہوں گا۔ جب بھی ہم کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، اور یہ میں بڑے عرصے سے اس طرح کے پلیٹ فارم سے جڑا ہوا ہوں، تو ہم کبھی نہ کبھی آ کے ہم ایک ٹاسک شروع کرتے ہیں، ہم ورک شروع کرتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے نا، یہ ایک ڈوپامین کا تقاضا ہوتا ہے، یہ کسی بھی کیمیکلز کا لگا لیں، تو ایک جگہ ایسی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، یا ہم پریکٹیکل نہیں کر رہے۔ یہ ہماری نا ایکسپیکٹیشن بالکل غلط ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کیا ہی ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ ہم فار ایگزامپل دانیال، کیا پتا کوئی نہ کوئی پریکٹس کر رہا ہو، اگر مجھے نہیں دکھائی دے رہا تو میں کیا کہوں کہ دانیال صرف باتیں کر رہا ہے؟ تو اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بلال یہ ایکسپیکٹ کرنا نا، بھائی، میری بات کو سمجھے، جب ہم ایک جگہ پہ ایک جتھا جب اکٹھا ہوتا ہے نا، وہ دانیال بھائی انڈیویجولی اپنی کوشش کریں گے، ایک جتھا جب اکٹھا ہوتا ہے
اس کا ایک موٹیو ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت وہ کوششیں کرتا ہے، چاہے وہ جون سے ٹولز استعمال کرے، سیرہ کا کرے، قرآن کا کرے، اپنے جو اس نے دنیاوی ڈگری لی یا جو بھی اس نے حاصل کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس مقصد پر پہنچے. تو پھر یہ تو آپ نے جو کیوں نہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل جڑ پلیٹ کے فارم جو سے آپ نے جتھے کا نہیں مقصد نہیں ہے، نہیں نہیں میری بات سنیں، آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جو ہسٹری میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے، یہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہم نے پیچھے دیکھے ہیں وہ کیسے ہوئے. ایک فیس بک کے اکاؤنٹ سے ساری لڑائیاں شروع ہوئیں، ایک فیس بک اکاؤنٹ سے سارا کچھ شروع ہو گیا، وہ پورے کے پورے گروپ نے کیا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس پہ آتے ہیں، کل بھی تھوڑی سی میری بات اس میں رہ گئی کہ جو گروہ جڑتا ہے نا، کوئی بھی لوبی بنتی ہے، کوئی بھی ایک قانون ہم بنا رہے ہیں یا کوئی بھی ایک ٹارگٹ کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی پریکٹیکل، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی، پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو، پریکٹیکلٹی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی کام ہو جانا چاہیے، نہیں، ٹائم لگتا ہے، زمین ہے، بیج لگانا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، دھوپ لگانی پڑے گی، اس کو ٹائم لگے گا، پودا آئے گا، درخت بنے گا، وہ زمین پھر پھلدار بھی نکلے گی. لیکن ہمیں یہ بھی تو پتا ہو نا، ہم نے مطلب یہ میں یہ کہہ رہی ہوں، بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے خود کو وہ کہہ دیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نا اس میں نہ آ جائے کہ ہم بڑا کوئی کام کر رہے ہیں. کام تب ہوگا یا تب وہ چیز ہوگی. ابھی تو ہم وہ کیا کہتے ہیں، اپنی جو گرد ہے نا وہ صاف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پتہ ہی نہیں ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیا کسی چیز پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم لوگ اس میدان میں آئے، اس چیز میں آئے. مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ ہے، دانیل بھائی ہیں، انہوں نے حدیث پیش کی ہے، میں نے ان کے سامنے سوال اس لیے رکھا ہے کہ بھی ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا، کوئی بھی ایک ٹاسک کرتے ہیں، کوئی بھی ایک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی، چلے آج کا دن لے لیں، عرفات کا دن ہے، آپ آج کے دن میں حج پہ بھی جاتے ہیں نا، تو وہ دن آپ کو یوم آخرت کا ایک وہ پورا وہ، اسی لیے وہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں کیسے، وہ اللہ ہمیں بالکل واقعی پاک کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے، وہ سارے وہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری ایک منزل ہے، تمہارے گروہ مختلف ہیں، تم نے آنا، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا جھنڈا ہے، ایک گروہ ہے، لیکن تم نے اپنے جو گروہ ہے نا اس سے جدا نہیں ہونا. اگر تم جدا ہوئے تو منزل بھول سکتے ہو. پھر وہ ایک منزل تک جاتا ہے اور پھر وہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں. ہم نے ایک منزل کو متعین کرنا ہے، یا کوئی بھی ایک ٹاسک ہے، ڈیفرنٹ ٹاسک ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر بندے کی ایک پرفارمنس ہے نا، کہ کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. جب مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر اسلام کو پریکٹس کریں گے، پریکٹس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو وہی بات ہے کہ ہم پھر وہ دسترخوان نہیں بنیں گے. اگر ہم کلیکٹیولی کوشش کریں گے تو ابھی ہم اللہ کی فوج نہیں بنے. اللہ کی فوج جو ہوتی ہے نا وہ بڑی اوج والی ہوتی ہے. ابھی تو ہم لوگ ابھی اپنے نفس ہی صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارا یتلو علیہ میں چل رہا ہے اور یزکی پہ تھوڑا تھوڑا چل رہے ہیں، آگے تو ابھی ہم گئے ہی نہیں. تو ابھی یہ سارے سیگے چل رہے ہیں. بلال بھائی میں یہ آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو الماس بہن نے کہا نا کہ ابھی ہم اللہ کی فوج نہیں بنے. اللہ کی فوج کوئی اور ہی ہوتی ہے. اللہ کی فوج والے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہم لوگ بنے، کیونکہ وہ کوئی بھی کام دانیال تو ہے نا. انیس کیا ہو گیا؟ دانیال کو میں نے کہا تھا کہ تم اللہ کی فوج میں ہو، تو اب نہیں، وہ فوج بھی مجھے نہیں. مل نہیں رہی تھی تو فوج میں نے میٹنگ کو کہہ دیا. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں یار، مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی دانیال کے لیے تو مانتی ہوں نا کہ دانیال تو ہے نہیں، فوجی. میں نہیں مانتی، نہیں میں نہیں مانتی. حد ہو گئی بھی. دانیال فوجی ہے بھی، روزانہ میٹنگ وہ ارینج کرتا ہے. نہیں وہ فوجی نہیں ہے، وہ ابھی ڈائریکشن ڈھونڈ رہا ہے. تو کیا کرے وہ؟ اب کہاں پہ جائے جہاں پہ اب کہیں ہے ہی نہ ہم فوج میدان ہے میں نہ تو نہیں فوجی آ ہے. سکتے نا. اچھا انیس، تھوڑی معذرت کے ساتھ سوچ تو بدل رہے ہیں نا، تو نہیں یہاں پہ میں سوچ تو ایک ہم بات اللہ کرنا تعالیٰ چاہوں کے گی. رسول کے ہم صرف سوچ بدل سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی جیسے تربیت ہے یہ ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں. میدان میں تو نہیں آ سکتے. میرے پاس اتنے ہزار کیسز ایسے ہیں کہ جو میدان میں آئے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں لوگ. پتہ نہیں اب کون اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا ہمارے انیس، ٹیچر کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا تھا. ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گی انیس، کہ آپ نے بھی عرفات کا ذکر کیا نا، تو بالکل وہ آرمی تو ایک الگ
وہ ہے، لیکن اگر آپ عرفات کے اس کو دیکھیں تو اب اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو عرفات کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ عرفات عرف سے نکلا ہے۔ عرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، ایکچولی جو وہاں جا کے ایک وقوف کرنا ہوتا ہے، جس کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ اگر یوم عرفہ میں آپ نے قیام نہیں کیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو اصل میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی خطاؤں کا سراغ بھی لگائے، کیونکہ انسان خطا کار ہے، اپنے عجز اور کمزوری کو تسلیم کرے، اپنی مصنوعی شخصیت اور جھوٹ کو بھانپے، اپنی، یہاں پہ زیادہ بات اپنی ہوگی، دل کے جو اندر ایک نیت چھپی ہوئی ہے اس کو ٹٹولنا، اپنی حقیقت کو پا کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ وہی ہے جو میں بھی کچھ دنوں میں سوچ کے اس پہ لکھا۔ تو یہ عرفات کا اصل مقصد جو اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک انسان اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں رکھتا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، انسان دوسروں کی غلطیاں ٹٹولتا رہتا ہے، اور صدف شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ اور نہیں نہیں نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ جو ہم اپنے مقصد میں پیچھے ہیں نا، تو جو آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آرمی نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آرمی اسی لیے نہیں سوچ رہے اور نہیں بن پا رہے کہ ہمارا جو نظر ہے وہ کہیں اور ہے۔ صدف میری بات سنیں، آپ کہیں ہر بندے کی سوچنے کی یا سمجھنے کی یا پھر ایک آپ کہیں استدلال لینے کی وہ ایک اور ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک سوچ ہے، 8 ذی الحج کو ہم نکل رہے ہیں، الگ نہیں نکل رہے، گروہ کے ساتھ نکل رہے ہیں، ہر گروہ کے پاس اپنا اپنا جھنڈا ہے، ہم اس جھنڈے کی شناخت کے ساتھ کہ میرا یہ گروہ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر ہم اس میدان میں قیام انیس 8 ذی الحج کو ہوا کیا تھا؟ 8 ذی الحج کو ہوا کیا تھا؟ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی بتایا 8 ذی الحج کو کیا ہوا تھا؟ 8 ذی الحج کو کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم کی سٹوری سے آپ جوڑے نا کہ یہ 8 ذی الحج کو حضرت حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کی تھی، تو اور اب بلال کی جو ضرورت ہے وہ حسین ہی ہے۔ تو اس کا میں اس مطلب ہے بلال بھائی پھر حج پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ نہ جائیں، وہ سارے کربلا میں چلے جائیں؟ نہیں یہ نہیں بلال بھائی بات بلال بھائی ایک منٹ ان دنوں انہوں نے حج کو عمرہ میں کنورٹ کر دیا تھا حضرت حسین علیہ السلام نے۔ بلال بھائی باتیں اور چلی جائے گی، آپ نے بات بالکل سو ہونے کی ہے، ٹھیک والی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں بس صدف بہن کی اس بات کو دیکھ رہی ہوں کہ صرف اپنا تزکیہ نہیں ہے حج صرف اپنا تزکیہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے گروہ کے بارے میں بتاتا ہے، مجھے وہ یوم آخرت پہ میری ڈیسٹینیشن پر لے کر جاتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ حج اپنا تزکیہ ہے، میں نے آپ کو عرفات کا مطلب بتایا ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل حج کیا کوئی بھی عبادت جو ہے نا وہ اپنا تزکیہ صرف نہیں ہے، وہ آپ کو دوسروں کا دیکھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سب صرف اپنا تزکیہ نہیں ہے، ساتھ میں دوسروں کا بھی تزکیہ ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو عرفہ کا مطلب بتایا ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور انیس اگر آپ کہو گے نا کہ ہم فوجی نہیں ہیں تو پھر آگے آنے والے بچے بھی یہی کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں، ہم آج سے نہیں کہنا نہیں شروع کیا کریں گے تو آگے آنے والے بچے یہ کہیں گے وہ ہماری بن جائیں گے فوجی۔ دیکھو جو چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے نا وہ اپنے پہلے کہنی ہوتی ہے، آپ کہتے جاؤ وہ بنتی جائے گی۔ تو آج سے نہ میں کہتے جاؤ فوجی فوجی فوجی، ہم فوجی، دیکھنا فوجی تیار ہو جائیں گے، کوئی اور ہو یا نہ ہو، دانیال تو ہو ہی جائے گا۔ نہیں، گفتار کچھ نہیں کرے گا، کردار دکھائیں گے تو، عمل کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا۔ اگر میں صرف قول کے ساتھ کہہ دوں اور فیل نہ کروں، فیل تو اچھا روح فوجی صاحب، آپ نے کلسٹر مینیجر سے پھر بات کر لی تھی؟ ہاں فرزانہ، میں نے اس وقت یہ کنفرم کیا تھا کیونکہ مجھے کنفیوژن تھی جب